الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 17 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کی ماں ہیں، ام المومنین ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول فرمایا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی سعادتیں دی ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف کنواری میں تھی۔ میرے نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے میری تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ میری برات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ میرے بستر پر نبی علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آخر وقت میں نے ہی مسواک چبا کے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، حلق مبارک میں جو آخری چیز گئی ہے وہ میرا لعاب ہے کہ میں نے ہی مسواک چبا کے دیا تھا، اور میری ہی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ سعادتیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نور کی تقریباً 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بنت صدیق ہیں، ان کے گھر کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی جگہ بنائی، روضہ مبارک کی جگہ بنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل سے نوازا تھا اور ذہین تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بچپن میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں تو ایک گھوڑا تھا، اس پہ پر لگا ہوا تھا، اس کے پر تھے، تو آپ نے دیکھا فرمایا عائشہ یہ کیا، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ذہانت تھی کہ اللہ رب العزت نے پھر ان سے دین کا کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا 70% حصہ امت کو بتانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی میراث کو صحابہ کرام تک پہنچایا اور انہیں بتایا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائیں، بتائیں، سنائیں، اور یوں 2210 احادیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا میری مراد مردوں کی ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد مجھے بہت محبوب ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات رہیں۔ آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتا ہے یا ان کو نہیں مانتا یا ان کی گستاخی کرتا ہے، اسے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اتنی حیا تو ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کس کی ہیں۔ آج اگر کسی کی بیوی پر کوئی بات کرے تو وہ اس کے شوہر کے خلاف تصور ہوتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی گالی یا بیوی پر کوئی بات یہ کوئی بھی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کرتا۔ اتنا تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو
رب اپنے نبی کے جسم پر گندی مکھی نہ بیٹھنے دے، اور جو رب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر گندی مکھی نہ بیٹھنے دے، وہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گندی عورت آنے دے گا، یہ غلط عورت آنے دیں گے؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نبی کا لباس فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپ کا لباس ہیں اور آپ ان کا لباس ہیں۔ اگر سابقہ ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نبی کی بیوی میں کوئی عیب ہوا کفر کے لحاظ سے، قید کے لحاظ سے، اللہ نے انہیں نبی کی بیوی نہیں رہنے دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا اور دنیا ہی میں ان کی زوجیت سے ہٹا دیا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت سے ہٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ سنتے رہتے ہوں گے علماء سے، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ملنے گئے اپنے بیٹے کے پاس، تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملاقات ہوئی اپنی بہو سے، تو فرمایا بیٹا کیسا حال گزر اوقات چل رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب بہت مشکلات ہیں اور یہ ہے، بڑی تنگ دستی ہے اور یوں، تو ناشکری کی نا، زوجیت میں نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا ہے تو کہنا چوکھٹ بدل دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن ازواج مطہرات کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی۔ جو بدبخت ان پر باتیں کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور لباس جب کہا تو انسان جہاں ہوگا لباس اس کا وہاں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جس مقام پر ہوں گے تو ساتھ میں آپ کی بیویاں بھی ہوں گی، کیونکہ جنتی کو اس کی بیوی جو دنیا میں بیوی تھی وہی جنت میں بھی بیوی ملے گی۔ تو مقام اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہے، لیکن جنت میں جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہیں پر امہات المومنین بھی ہوں گی، وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گی۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کریں تو جنت ملتی ہے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت نظر آئے گی۔ لیکن ایک عورت کائنات میں ایسی ہے جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی، جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آتی تھی، اور وہ حضرت عائشہ ہے۔ انہی کے گھر کو نبی نے جنت کا ٹکڑا بتایا ہے، تو حضرت عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہیں تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت حضرت عائشہ کے پاؤں کے نیچے حصی طور پر نظر آتی ہے۔ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے۔ اس لیے جو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر باتیں کرتے ہیں، کس منہ سے قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جو حضرت فاطمہ کی بھی والدہ ہیں، اگر آپ دیکھیں امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام بیویوں میں خصوصیت سے نوازا تھا، اور یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ وہ بنت صدیق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ بیوی ہیں، اس امت کی ماں ہیں، قرآن کریم کی آیات ان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین، اور سن لیں وہ ام المومنین ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں حضرت عائشہ کو میں ماں نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ کافروں کی ماں تھوڑی ہے، وہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ تو جو مومن ہوگا تو ان کی ماں ہے، جو مومن نہیں ہے ان کی ماں ہی نہیں ہے وہ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے ہاں جی ماں تو ہیں لیکن یوں تھا تو یوں، تو ماں کا گستاخ آج جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، اسے اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے۔
تو پھر امت کی ماں جو ہوگی اس کے گستاخ کا کیا حال ہوگا۔ اور یاد رکھیں، والدین ماں کو ستانا، باپ کو ستانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے دل دکھایا ہے نا، تو یہ امت کی ماں ہے، اللہ نے دنیا ہی میں اسے سزا دی ہے۔ اپنا ہی ہاتھ، اپنا ہی سینہ، اپنا ہی خنجر، اپنی ہی پیٹھ، اپنا ہی ڈنڈا، اپنا ہی سر، یہ کیا ہے؟ ہو جس دل میں بغض سیدہ عائشہ کا ہے، وہی یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔